بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک مزدور کی کہانی سنتے ہیں جو کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اور یہ مزدور بہت نیک، پرہیزگار اور نمازی تھا۔ تو اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے ایک بادشاہ کا بیٹا مزدور بن سکتا ہے۔ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کو ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ وہ بغداد کے ایک شہر میں مزدور ڈھونڈنے نکلا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں مزدور بیٹھتے تھے، وہاں اس کو ایک نوجوان مزدور نظر آیا۔ اس کی چڑھتی جوانی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نوجوان مزدور نے کہا، بزرگوں، یہاں مزدوروں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے مزدوری ہی کرنے آیا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا، چلو پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو وہ بزرگ مسکرائے کہ شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، یہ کیسا مزدور ہے جس کی شرطیں ہیں؟ بزرگ نے کہا، اچھا چلو بتاؤ بیٹا، تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ نوجوان نے کہا، اس بازار میں ایک دن کی مزدوری 6 درہم ہے، لیکن میں 3 درہم لوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے گی میں سارے کام چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کرنے چلا جاؤں گا، اور پھر کسی کی نہیں سنوں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کے سوال کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں گا۔ اس بزرگ کو نوجوان کی باتیں اچھی لگیں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں۔ بزرگ اس نوجوان کو اپنے گھر لے آئے اور اس نے مزدوری شروع کر دی۔ جو کام ایک مزدور پورے دن میں کرتا ہے، اس نوجوان مزدور نے آدھے دن میں کر دیا۔ پھر بزرگ نے کہا، بیٹا یہ گلی میں تھوڑا سا گڑھا کھودنا ہے۔ مزدور نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو اذان ہونے لگی۔ مزدور اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے جانے لگا تو اس بزرگ کے بیٹے نے کہا، بھائی جان، یہ گلی ہے، یہاں آپ نے مٹی نکال دی ہے، پہلے اپنا کام پورا کریں پھر نماز کے لیے چلے جانا۔ تو اس نوجوان نے کہا، میرے بھائی، میری آپ کے والد کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ جب اذان ہو جائے گی تو کسی دنیا دار کی نہیں سنوں گا، صرف اپنے رب کی سنوں گا، میں نہیں کرتا یہ کام۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ تو بزرگ نے کہا، بیٹا دوپہر کا وقت ہے، گرمی بھی ہے، کچھ آرام کر لو اور کچھ کھانا بھی کھا لو۔ تو مزدور نے کہا، بزرگوں میرا روزہ ہے۔ یہ سن کر بزرگ پریشان ہوئے کہ جون جولائی کے دن ہیں، یہ کون سے روزے ہیں؟ نوجوان نے کہا، بزرگوں آپ کو میری شرط یاد ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں گا۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا، شام کو 3 درہم لیے اور چلا گیا۔ اس بزرگ کو دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو وہ اسی بازار میں گئے۔ وہاں جا کے اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ لڑکا نہیں ملا۔ ساتھ والے مزدوروں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پورے ہفتے کا جو خرچ ہے وہ 3 درہم ہے۔ جب مجھے 1 دن میں 3 درہم مل جاتے ہیں تو میں پورا ہفتہ اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتا ہوں، اور میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں۔ وہ بزرگ 6 دن بعد آئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میں روزانہ اس بازار میں جاتا مگر وہ مزدور لڑکا مجھے نہ ملا۔ بزرگ نے کہا، میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ لڑکا کیوں نہیں آیا، خیریت سے تو ہوگا۔ پھر بزرگ نے وہاں بیٹھے مزدوروں سے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو اس نوجوان کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ ایک مزدور نے کہا، جی ہاں، مجھے پتہ ہے، یہ پیچھے گلی میں ایک پرانی سی جھونپڑی ہے، وہ وہاں رہتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میں اس جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں ابھی باہر ہی تھا، تو
اندر سے آواز آئی، اے اللہ والے بزرگوں، آپ آ گئے ہیں، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں تو ابھی باہر ہوں اور اندر اس کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ وہ اندر گئے تو مزدور نے کہا، بزرگوں میرا ایک کام کر دیں۔ بزرگ نے کہا، ہاں بیٹا بتاؤ کیا کام ہے۔ اس مزدور نے کہا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، اور یہ ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ بھی آپ رکھ لیں، آج رات میں نے مر جانا ہے، یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے جمع کیے ہیں، صبح آ کے آپ ان پیسوں سے میرے کفن دفن کا انتظام کر دینا، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، میرا کلیجہ اس مزدور کی باتیں سن کر پھٹ رہا تھا کہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ آج رات اس نے مر جانا ہے۔ بزرگ نے اس مزدور سے کہا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مزدور نے کہا، بزرگوں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جیسا میں نے کہا ہے آپ ویسا ہی کریں، یہ پیسے میرے کفن دفن کے لیے رکھ لیں، اور یہ انگوٹھی بغداد کے بادشاہ کو دینی ہے، جو کہ عصر کی نماز کے بعد شہر کے لیے نکلتے ہیں، ان کو بلا کے کہنا یہ آپ کی امانت ہے، اور یہ ان کو دے دینا، بس اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ بزرگ کہتے ہیں، اس کی باتیں میرے سینے میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ مزدور نے کہا، بزرگوں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بہت کم ہے، میں نے جانا ہے، مجھے آپ آخرت کی تیاری کرنے دیں، اور میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں اور صبح آ کے میرا یہ کام کر دیں۔ بزرگ کہتے ہیں، میں اٹھا اور چلا گیا، اور میں ساری رات بہت پریشان رہا کہ یہ لڑکا کون ہے اور ایسے کیوں کہہ رہا تھا۔ خیر میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی، ابھی اندھیرا ہی تھا، تو میں اس کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو خوشبو دور سے ہی میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب میں اندر پہنچا تو وہ مزدور سچ میں اللہ کو جا ملا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی کا دیدار کر کے سویا ہے۔ میں اپنے ساتھ کچھ ملازم لے گیا تھا، میں نے ان کی مدد سے اس کو نہلایا دہلایا اور کفن پہنایا، تو مجھے یہ ہی نہیں پتا چلا کہ اتنی دنیا اس کے جنازے میں کہاں سے آئی ہے، اور وہ چہرے میں نے کبھی اس علاقے میں پہلے نہیں دیکھے۔ خیر میں نے اس کو دفن کیا اور وعدے کے مطابق اس کی امانت دینے کے لیے اس راستے پر کھڑا تھا جو لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت وہ بادشاہ سیر کے لیے نکلے گا۔ تو میں نے بادشاہ کو آواز دی، اے بادشاہ۔ بادشاہ نے میری آواز نہ سنی تو میں اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے کہا، بادشاہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس۔ بادشاہ رکا اور بادشاہ نے کہا، کون سی امانت ہے؟ تو میں نے وہ انگوٹھی نکالی اور بادشاہ کو دی۔ بادشاہ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح رونے لگا اور کہنے لگا کہ جس کی یہ انگوٹھی ہے وہ کہاں ہے؟ تو بزرگ نے کہا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بادشاہ چیخے مار کے رونے لگا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ جب میں اس کو اس کی قبر پر لے گیا تو بادشاہ اس کی قبر کے ساتھ لیٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میں نے بادشاہ سے پوچھا، اللہ کا واسطہ ہے مجھے بتائیں آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ہارون الرشید بادشاہ نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، کہتا تھا بابا آپ اتنی دولت کا حساب کیسے دو گے؟ چھوڑ دو یہ سب کچھ، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، بس اللہ کی عبادت کیا کرو۔ بزرگ کہتے ہیں، یہ سن کر میری چیخیں نکل گئیں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا اور مزدور بن کے زندگی گزار دی۔ پیارے دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو ایسے اچھے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں۔